شیخ بارکی آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھرتے تھے اور غوث اعظم کے آنے والے مہمانوں کو پلاتے تھے. آپ نے 1 مہینہ یہ ڈیوٹی نہیں انجام دیا, 2 مہینہ نہیں دیا, 3 مہینہ نہیں دیا, ارے بلکہ 20 سال کا عرصہ آپ کو یہ ڈیوٹی کرتے کرتے گزر گیا. سبحان اللہ. 20 سال تک سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کنویں سے پانی بھرتے تھے اور سرکار غوث اعظم کے غلاموں کو, سرکار غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے. اللہ اکبر. جب 20 سال پانی پلاتے پلاتے گزر جاتا ہے, سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ بارکی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, کیا بتانا چاہتے ہو. حضرت شیخ بارکی جواب دیتے ہیں حضور آج 20 سال گزر گئے آپ کی غلامی کرتے کرتے, آپ کے کنویں سے پانی بھرتا ہوں, آپ کے مہمانوں کو پلاتا ہوں, لیکن اے میرے آقا, اے سرکار عبد القادر جیلانی, اے 11ویں والے پیر, اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ 20 سال تک میں آپ کی غلامی کرتا چلا آیا ہوں, لیکن اب میں مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہوں, اب میں کعبہ شریف جانا چاہتا ہوں. اے میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ 20 سال تک میں نے آپ کی غلامی کو کیا ہے, لیکن اب میں خانہ کعبہ چلا جاؤں اور آپ زمزم کے کنویں سے پانی بھر کر کے پروردگار عالم کے مہمانوں کو پلاؤ, پروردگار عالم کے مہمانوں کو پلاؤ. سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, 11ویں والے پیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر شیخ بارکی تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. حضرت شیخ بارکی دربار غوثیت سے باہر نکلتے ہیں اور مکہ المکرمہ کا سفر طے کر دیتے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے, اس سے پوچھتے بھائی تو کہاں جا رہا ہے. اس نے جواب دیا میں مکہ المکرمہ جا رہا ہوں, میں کعبہ شریف جا رہا ہوں. شیخ بارکی جواب دیتے ہیں ایک سے بھلے 2, چلو ہم بھی کعبہ شریف جا رہے ہیں, آپ بھی کعبہ شریف جا رہے ہیں, 1 سے 2 بھلے, یعنی ہم دونوں ساتھی ہو گئے, اب ساتھ میں سفر طے کریں گے. اللہ اکبر. ہمراہی اور شیخ بارکی دونوں ساتھ میں سفر طے کرتے ہیں, کعبہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے جب رات کا وقت ہو جاتا ہے, جب رات آتی ہے, حضرت شیخ بارکی کو جو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں غلامی کرتے تھے, مہمانوں کو پانی پلاتے تھے, ان کو بھوک لگتی ہے. اپنے ہمراہی دوست سے کہتے ہیں بھائی میرے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے, اور لگ رہا ہے تیرے پاس بھی کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے. حضرت شیخ بارکی سے آپ کا دوست کہتا ہے بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, میرے پاس بھی کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے اور تیرے پاس بھی کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے. شیخ بارکی کہتے ہیں بھائی بھوک بہت تیز سے لگی ہے, بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ کا دوست کہتا ہے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر بھوک تیز سے آپ کو لگی ہے تو جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ. حضرت شیخ بارکی ہاتھ دھلنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا دوست پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست کو دراز کرتا ہے, ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, دعا مانگتا ہے, کھانے کا دسترخوان حاضر ہو جاتا ہے, کھانے کا دسترخوان حاضر ہو جاتا ہے. حضرت شیخ بارکی اور آپ کا دوست دونوں کھانا مل جل کر کے کھاتے ہیں, شکم شیر ہو جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سفر آگے کا طے کرتے ہیں. پھر چلتے چلتے جب دوسری رات آتی ہے, پھر حضرت شیخ بارکی کو بھوک لگتی ہے. حضرت شیخ بارکی اپنے ہمراہی دوست سے کہتے ہیں بھائی بہت تیز سے بھوک لگ گئی ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے, اور تو جانتا ہے کہ کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کا دوست کہتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی تو جا ہاتھ دھل کر کے آ. حضرت شیخ بارکی پھر ہاتھ دھلنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کا دوست بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا مانگتا ہے, پھر کھانے کا دسترخوان حاضر ہو, پھر کھانے کا دسترخوان حاضر ہو جاتا ہے. پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں, شکم شیر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے
بعد میں آگے کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے جب تیسری رات آتی ہے، تیسری رات جب آتی ہے پھر شیخ بارکی اپنے دوست سے کہتے ہیں بھائی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک بڑی تیز سے لگی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ شیخ بارکی سے آپ کا دوست کہتا ہے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ، جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ۔ پھر حضرت شیخ بارکی جاتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، اور ہاتھ دھلنے کے بعد جب واپس آتے ہیں آپ کا دوست پھر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتا ہے، پھر کھانے کا دسترخوان حاضر ہو جاتا ہے، دونوں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، حضرت شیخ بارکی کا دوست کھانا منگواتا رہا۔ جب چوتھی رات آتی ہے، جب چوتھی رات آتی ہے شیخ بارکی پھر کہتے ہیں بھائی مجھ کو بہت تیز سے بھوک لگی ہے، اب مجھ کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ شیخ بارکی کا دوست کہتا ہے بھائی اب دعا مانگنے کی باری آپ کی ہے، اب دعا مانگنے کی باری آپ کی ہے۔ آج 3 دن ہو گیا، 3 دن سے میں دعا مانگتا ہوں اور دعا مانگنے کے بعد کھانا منگواتا ہوں، لیکن آج دعا مانگنے کی باری آپ کی ہے، اب آج میں دعا نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ بارکی کہتے ہیں جب یہ یعنی مجھ کو بھوک لگتی تھی اور میں اس سے کہتا تھا کہ مجھ کو بھوک لگی ہے تو یہ کہتا تھا کہ جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ، آج اس نے کہا ہے کہ آج آپ کی باری ہے، میں بھی اس سے کچھ کہہ دوں۔ حضرت شیخ بارکی کہتے ہیں کہ بھائی تم روزانہ مجھ سے کیا کہتے تھے؟ دوست نے کہا میں روزانہ آپ سے یہی کہتا تھا کہ جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ اور کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ارے شیخ بارکی بھی کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو نہیں تھے، 20 سال تک سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی غلامی کیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی ایسا کر تو بھی ہاتھ دھل کر کے آ، کیا کہنے تو بھی ہاتھ دھل کر کے آ۔ اللہ اکبر، شیخ بارکی کا دوست جاتا ہے، کہا ٹھیک بھائی میں بھی جاتا ہوں، وہ ہاتھ دھل کر کے آتا ہے۔ حضرت شیخ بارکی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کھانا بھیج دے۔ اللہ اکبر، آپ دعا مانگتے ہیں کھانے کے لیے، قسم خدا کی کھانے کے روزانہ 1 دسترخوان حاضر ہوتا تھا، لیکن آج جب شیخ بارکی دعا مانگتے ہیں تو 1 دسترخوان نہیں بلکہ 2 دسترخوان آ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ روزانہ 1 دسترخوان آتا تھا، لیکن جب سرکار غوث اعظم کے خادم نے دعا مانگا تو 1 دسترخوان نہیں بلکہ 2 دسترخوان حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ بارکی کے دوست نے پوچھا بھائی کون سی دعا تم نے مانگی ہے کہ روزانہ میں دعا مانگتا تھا تو کھانے کا 1 دسترخوان آتا تھا، لیکن آپ نے دعا مانگی تو کھانے کے 2 دسترخوان آ گئے، آخر میں دعا میں کیا کہا تھا؟ ارے کون سی دعا مانگتی تھی؟ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت شیخ بارکی کہتے بھائی میں نے دعا میں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو اتنا کہا تھا آج 3 دن گزر گئے مولا، میرا بھائی جس کے صدقے میں 3 دن سے کھانا منگوا رہا ہے مولا اسی کے صدقے میں آج بھی کھانا بھیج دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان جس کے صدقے میں آج 3 دن سے میرا دوست کھانا منگوا رہا ہے مولا مجھ پر کرم کر دے، اسی نیک بندے کے صدقے میں آج بھی کھانا بھیج دے۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ بارکی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 دسترخوان کھانے کے آ گئے۔ بتایا شیخ بارکی نے فرمایا بھائی آخر میں تو آج 3 دن سے کھانا منگوا رہا تھا، تو بھی بتا دے کون سی دعا مانگتا تھا، کیا کہہ کر کے کھانا منگواتا تھا؟ شیخ بارکی کا دوست کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا، میں تو اتنی دعا کرتا تھا مولا میری دعا کو قبول کر لے، میں بھوکا ہوں، میرا دوست بھوکا ہے، مولا غوث اعظم کے دربار میں 20 سال سے جو کنویں سے پانی بھر کر کے غریبوں کو پانی پلاتا ہے، غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے، مولا اسی کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ یا 3 دن سے میں یہی دعا مانگتا تھا اور پروردگار عالم کھانا بھیج دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت
جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ بارکی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ آپ کا دوست پوچھتا ہے بھائی اس میں رونے کی کون سی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کا دوست پوچھتا ہے تو شیخ بارکی جواب دیتے ہیں بھائی آج 3 دن سے جس کے صدقے میں دعا مانگ کر کے تو کھانا منگواتا تھا وہ شیخ بارکی میں ہی ہوں، میں ہی سرکار غوث اعظم کے دربار میں 20 سال سے آپ کے مہمانوں کو پانی پلا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سنا تو کہا آپ ہی ہے؟ بتایا ہاں میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد شیخ بارکی کہتے بھائی ایسا کر تو جا کعبہ شریف، میں چلا بغداد شریف۔ اب میں کعبہ شریف نہیں جانے والا۔ آپ کے دوست نے کہا آپ تو کعبہ شریف جا رہے تھے کیوں نہیں جائیں گے؟ بتایا میں نہیں جانے والا، میں واپس غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں واپس اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ بتایا بات کیا ہو گئی، آخر میں کیوں لوٹے جا رہے ہو؟ حضرت شیخ بارکی کہتے ہیں اے میرے دوست میں 20 سال سے سرکار غوث اعظم کی غلامی کرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد بھی مجھ کو نہیں جانتے تھے، لیکن آج 3 دن سے تو نے میرے صدقے میں دعا مانگ کر کے کھانا منگوا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرا پیر غوث اعظم مجھ کو تو جانتا ہی ہے لیکن پروردگار عالم بھی مجھ کو جانتا ہے، اس کے فرشتے بھی مجھ کو جانتے ہیں، جبھی تو نے میرے صدقے میں دعا مانگا، پروردگار عالم نے کھانا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔